السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعتکاف کے لیے آنے والے بھائیوں کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں. خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ 10 دن اور 10 راتیں اس عظیم مسجد میں گزاریں گے. بہت سے گناہوں سے محفوظ رہیں گے، بہت سی نیکیاں کمانے کا موقع ملے گا، بہت سے دروس سننے کا موقع ملے گا، بہت سی علمی باتیں سننے کا موقع ملے گا، قرآن کریم کی کئی آیات کی تفسیر سننے کا موقع ملے گا. آپ کی بہت سی غلطیوں کی اصلاح ہوگی اور انشاءاللہ اس اعتکاف کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جائیں گے. آج 20واں پارہ ہے اور 20ویں پارے کے شروع میں جو سورت ہے وہ سورہ نمل ہے، اس کے بعد سورہ قصص ہے، اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے. تو سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ رب العزت بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتی ہیں. یہ اللہ رب العزت نے سوال کیا. اس سوال کرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کہ وہ جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے، لاچار بے بس انسان کی آواز کو، دعا کو، پکار کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. یعنی کہ یہ اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ یقیناً یہ اللہ بہتر ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کو اور بھی معبود ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ یہ کام تو اور نہیں کرتا. تو جب یہ کام کرنے والا ایک اللہ ہے تو ہر عبادت کے لائق وہی ایک اللہ ہے، ہر سجدے کے لائق وہی ایک اللہ ہے، ہر رکوع کے لائق وہی ایک اللہ ہے. لیکن قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آج کچھ لوگ اس زمین پہ موجود ہیں، حیات ہیں، میں اور آپ، اور کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ پہ کوئی اور ہوگا. میرے گھر میں میرا بیٹا ہوگا، اس کے بعد پوتا ہوگا، آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہوگا، اس کے بعد پوتا ہوگا. تو ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا انسان. اللہ نے سب انسانوں کو ایک بار پیدا نہیں کیا، بلکہ باری باری دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اعتبار سے آج کچھ لوگ حکمران ہیں، کل کو یہ نہیں ہوں گے تو اور حکمران ہوگا. تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح یہ حکمرانی کا سلسلہ چل رہا ہے. آج کے درس کی آیت نمبر 2 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 82 اس آیت کی تفسیر پیش کرنے سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ کتنی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں جو آخر میں جا کے ظاہر ہوں گی وہ کتنی ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ابھی میں نے پوچھا نہیں، صرف ہاتھ کھڑا کرنے کو کہا تھا. ہاں جی، کوئی اور صاحب؟ آپ نے تو جواب دے دیا نا. اب اور یار یہ افسوس کی بات ہے، اتنے لوگ اور پڑھے لکھے نمازی اور کوئی ایک بھی صحیح جواب نہ دے. قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں 10 ہیں. کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 10 ہیں. اور ان کا تذکرہ مسلم شریف میں آیا ہے. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں. دجال کا ظاہر ہونا، دھواں ہوگا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا. اور جانور عام طور پہ کہاں سے آتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ زمین سے نکلے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا سامنے آنا، زمین کا 3 مقامات پہ دھنس جانا، یہ 3 نشانیاں ہو گئی. اور آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو بھگاتے ہوئے ارض محشر کی طرف لے جائے گی. تو یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی کا تذکرہ اس آیت میں ہونے لگا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب اللہ کا قول ان پہ ثابت ہو جائے گا،
جب قیامت کا آنا ٹھہر جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک انوکھا عجیب و غریب جانور نکالیں گے. وہ جانور کیا کرے گا؟ تکلمہم، انسانوں سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا، اور یہ کہے گا کہ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. یا اللہ اس جانور کو اس لیے نکالیں گے، اس لیے ظاہر کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. تو اس ایسے پتہ چلا کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے کلام کرے گا، اور اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک وہ حدیث ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ زمین سے جو جانور نکلے گا لوگوں سے کلام کرے گا، بلکہ لوگوں کے جو ناک کے پھانسے ہیں وہاں پہ نشانیاں لگائے گا، اور نشانی لگے ہوئے انسان بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی کسی دوسرے سے اون خریدے گا، اس سے پوچھا جائے گا کس سے اون خریدا ہے؟ کہتا ہے جن لوگوں کے چہروں پہ نشان لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی سے خریدا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی. اور اس سے پتہ چلا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر اللہ مجھے اور آپ کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے تو جانور کو بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ بڑی بات میرے لحاظ سے ہوگی، آپ کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. سورہ نمل آیت نمبر 91 اور 92، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. میں کون ہوں؟ آپ کہیں میں کون ہوں؟ مسلمان. ہاں جی، میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، توجہ ہو تو جواب آئے نا. کہہ تو رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. بزرگوں یہ آپ کو انعام دینا پڑے گا، یہ سسٹم ہم نے رکھا ہوا ہے، آپ کو آنا پڑے گا. جلدی آئیں جلدی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی. کون سے شہر کے رب کی؟ بچے بتائیں گے. مدینہ. ہاں جی، مکہ، یہ ہے دینا. تو مجھے حکم دیا گیا اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس شہر کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، مقدس قرار دیا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وہ اللہ صرف مکہ کا نہیں ہر چیز کا مالک ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دوسرا حکم مجھے یہ ملا ہے کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ایک بن جاؤں. تیسرا حکم یہ ملا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن کی تلاوت کیا کروں. اللہ کے نبی کو حکم ملا کہ قرآن کی کیا کرے، اور جو حکم اللہ کے نبی کے لیے ہے وہی حکم میرے اور آپ کے لیے ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ان چیزوں پہ عمل کرے، ہدایت پائے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ، جو یہ ہدایت نہ لے، ان تعلیمات پہ عمل نہ کرے، تو نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام پیغام دے دینا، وعظ دے دینا، ڈرا دینا ہے، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. سورہ قصص آیت نمبر 15 اور آج کے درس کی آیت نمبر 4 تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات میں جوان ہوئے اور ایک دن محلات سے نکل کے شہر میں آئے. اس وقت آئے جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. لوگ غفلت میں کب ہوتے ہیں جی؟ دوپہر کے وقت، صحیح کہا، یا صبح یا رات کو جب سو جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان اوقات میں سے کسی وقت آئے، زیادہ امید ہے کہ دوپہر کے وقت. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کون بتائے گا؟ کھڑا کریں جی. بنی اسرائیل. آپ کو انعام لینے کے لیے آنا پڑے گا، یہ یہاں پہ سسٹم ہے. جاؤ بیٹا دے کر آئیں انعام. دیکھتا ہے اب کیا کہا تھا صبح؟ یہاں سے چلیں دے کر آئیں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم کا نام کون بتائے گا؟ آپ کھڑا کریں. موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم جی فرعون. قوم کا نام ہی بتائیں نا، قوم سمود نہیں بیٹا، قبطی. کون تھے؟ قبطی. تو ایک بنی اسرائیل میں سے ہے اور ایک قبطی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اس آدمی کے خلاف جو دشمن تھا.
تو پتا چلا کہ نبی موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے آدمی نے کیا مانگی ہے؟ مدد مانگی ہے. اور آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے مدد مانگے تو شرک ہو جاتا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا آیا ہے کہ اس آدمی نے مدد کس سے مانگی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام رب ہیں کہ غیر رب ہیں؟ غیر اللہ ہے نا. تو مدد مانگنے والے نے مدد مانگی تو پتا چلا کہ نبیوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں. میں نے قرآن سے دلیل دے دیا, پھر بھی کہتے نہیں. ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ انعام لے انعام لے. آپ اتقاء والے نئے نئے آ رہے ہیں نا, ہمارا انعام نہ لے کر ہماری بےزتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہ آپ کو آدمی انعام جاؤ کہتے میں نہیں لوں گا, یہ تو بری بات ہے. چاہے انعام ہمارا حقیر سا ہے 50 روپے ہے, لیکن چائے کی پیالی تو آ جاتی ہے. چلے دیکھیں مسئلہ دھیان سے سمجھیں. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ لوگ مغالطہ دیتے ہیں. زندہ نبی ہو, ولی ہو یا عام انسان ہو, میں اپنی بیگم سے مدد مانگتا ہوں, بیگم مجھے پانی ڈال کے دو, مجھے چائے بنا کر دو. ہر آدمی دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے, اس کو شرک نہیں کہتے. شرک یہ ہے کہ کسی سے آپ ویسے مدد مانگیں جیسے اللہ سے مانگی جاتی ہے. اور اللہ سے کیسے مانگی جاتی ہے کہ اللہ میرے سامنے نہیں ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری آواز کو سن رہا ہے, اللہ میری مجبوریوں کو جانتا ہے, اللہ میری مشکل کو دور کرنے پہ قادر ہے. تو جب آپ قبر والے کو پکارتے ہیں تو اللہ نے تو کہا کہ وہ مر گیا, اللہ نے کہا کہ وہ قبر میں چلا گیا, اللہ نے کہا کہ آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے, اللہ نے کہا جو فوت ہو گیا اس تک آپ کی بات نہیں جاتی, اور آپ اس کو پھر بھی پکارتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ اللہ کی طرح قبر والا بھی مجھے دیکھ رہا ہے, میری آواز کو سن رہا ہے, میری مشکلات کو جانتا ہے, میری مشکل کو حل کرنے پہ قادر ہے. آپ نے تو اسے اللہ سے ملا دیا. اور سمجھائی کہ نہیں آئی؟ لیکن جب میں بیگم سے کہتا ہوں چائے بنا دو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ زندہ ہے اور اس کو اللہ نے چائے بنانے کی قوت دی ہے. لیکن قبر والے کے بارے میں اللہ تو یہ کہے کہ اموات غیر احیاء, فوت ہو گئے, زندہ نہیں ہیں, اور وہ تمہاری آواز نہیں سنتے. وہم عن دعائہم غافلون, تمہاری دعا سے پکار سے غافل, بے خبر, لا علم. اور آپ کہیں نہیں, وہ جناب والا لوہے محفوظ بھی پڑھ لیتے ہیں, وہ فرشتوں سے روح کی تھیلیاں بھی چھین لیتے ہیں, اور وہ جناب والا اگر میں نے ان کو ناراض کر دیا میری بھینس کا دودھ بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے ان کو رب بنا دیا, تو یہ کام جائز نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی نے مدد مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات مان کے دشمن آدمی کے کو گھونسا دے مارا, مکہ دے مارا. فقضا علیہ, بندہ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان, یہ کیا, میں نے مارنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا. قال هذا من عمل الشیطان, کہنے لگے یہ شیطان کا عمل ہے. انه عدو مضل مبین, یقیناً شیطان انسانوں کا دشمن ہے, گمراہ کرنے والا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں, فاغفر لی, مجھے بخش دے. فغفر له, اللہ نے معاف کر دیا. انه هو الغفور الرحیم, یقینا اللہ بہت بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. اسے یہ بھی پتا چلا کہ نبی ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے تھے, اللہ سے توبہ کرتے رہتے تھے, اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے. اور میں اور آپ بھی کرتے ہیں, یہ سارا زور ڈاکٹروں کے پاس جانے پہ ہے. اللہ سے دعائیں کریں, علاج بھی ہے دعا اور عبادت بھی ہے. آج کے درس کی آیت نمبر 6, 7, 8, 9, 10, 11 تک جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے, بندہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے آرڈر جاری ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تک کسی نے رپورٹ پہنچا دی کہ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے, نکل جائیں, بھاگ جائیں یہاں سے. تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے کس شہر میں آئے, جو بتا سکتے ہاتھ کھڑا کریں. میں صرف کہا تھا ہاتھ کھڑا کرنا ہے, لیکن اب انعام تو ہمارا ضائع ہو گیا. چلیے جواب ٹھیک ہے بہرحال, لیکن انعام میرا ضائع ہو گیا. چلیے تو مصر سے بھاگ کے کہاں گئے؟ مدین. اچھا مدین میں آئے, اب وہاں ظاہر ہے کون ہے ان کو پوچھنے والا, کوئی گھر نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی رشتے دار نہیں. دیکھ رہے ہیں, حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. دیکھا ایک جگہ پہ لوگ پانی جانوروں کو پلا رہے ہیں, ادھر آ کے وہ بھی کہیں بیٹھ گئے. دیکھا لوگ آ رہے ہیں پانی پلا کے بکریوں کو جا رہے ہیں, لیکن 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کے پیچھے کر رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سب چلے گئے. وہ پوچھا بھی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء, ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں. یہ اس زمانے کی بچیاں تھیں. آج کل کی پڑھی لکھی بچیاں ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا ہم مردوں کے قدم سے قدم ملا کر ملک کی ترقی میں حصہ لیں گی. کیوں جی, یہ آج کل کی بچیاں کیا ہیں؟ اور پڑھی لکھی,
پڑھی لکھی، ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں مردوں سے کم ہے، مردوں کا حق ہے پانی پلائیں، ہم نہ پلائیں. لیکن وہ شرم و حیا کی مالک تھی. جب سب چلے گئے تب انہوں نے پانی پلانا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے جانے کا انتظار کر رہی تھی. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ تم آئی کیوں ہو، گھر سے نکلی کیوں ہو؟ تمہیں گھر میں رہنا چاہیے، تمہارا باپ تمہیں کما کر دے، تمہارے بھائی کما کر دے، عورتوں کا کام نہیں ہے کمانا. تو کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا جی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، مجبور ہو کے گھر سے نکلی ہیں، شوق نہیں ہے. صبح صبح جاب کے لیے نکلنے کا، میک اپ کر کے نکلنے کا شوق بالکل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کی اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر آ کے درخت کے سائے میں بیٹھ جائے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی حیا دیکھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنا موبائل نمبر دو. ٹھیک ہے، تو موبائل تھا اس زمانے میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی، دوستی لگانے کی کوشش نہیں کی، آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور اللہ سے دعا کی ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تیری طرف سے نازل ہونے والی خیر کا محتاج ہوں. اللہ سے کہا میں تیرا محتاج ہوں. بچیوں نے گھر جا کے صورتحال بتائی تو ان کے باپ نے پیغام بھیج دیا. ان کے باپ کا نام کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بس نام نہیں بتانا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی حضرت شعیب علیہ السلام. ہاں جی، اور آپ کو بھی کسی نے شعیب بتا دیا ہے. تو یہ غلط مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام، تو مشہور ایسے ہی ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، مشہور ایسے ہی ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. کون تھے اللہ بہتر جانتا ہے کون تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں صاحب مدین، مدین والے بزرگ، مدین میں رہنے والے بزرگ. انہوں نے بلا لیا تو بچی آئی اور کہا کہ ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں. اور قرآن کے الفاظ ہیں، بچی کیسے آئی؟ تمشی علی استحیاء، شرماتے شرماتے، بڑے حیا کے ساتھ آئی ہے. مجبوراً آئی ہے، کوئی بھائی ہوتا تو ابا جی اس کو بھیج دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچ گئے اور گفتگو ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں مصر سے کیوں آیا ہوں، کیا حالات پیش آئے ہیں. بزرگوں نے حوصلہ دیا، لا تخف، ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے نجات پا چکے، یہاں پہ وہ نہیں آ سکتے. اب ان بچیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، ابا جی اس آدمی کو آپ بطور مزدور رکھ لیں، ملازمت پہ رکھ لیں، یہ بکریاں چلا دیا کریں، یعنی کہ ہمیں جانا نہ پڑے. اور آج کل کی بچیاں رستے توڑاتی ہیں کس کام کے لیے؟ کوئی بہانہ ملے باہر نکلنے کا. جاب رہنی چاہیے تاکہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہے جی، گھر میں دل نہیں لگتا، گھر میں دل ہی نہیں لگتا جناب والا. لیکن یہ بچیاں کیا کہتی ہیں کہ اس کو جاب پہ رکھ لیں، ملازمت پہ رکھ لیں، بکریاں چلا دیا کرے. اچھا کیوں جی؟ بچیوں نے کیا چیز دیکھی ہے، کیا خوبی دیکھی ہے، یہ بھی سنیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ بندہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے. کسی کو جاب پہ رکھنا ہو، ملازمت دینی ہو، وزیر بنانا ہو، بادشاہ بنانا ہو، وزیر اعظم بنانا ہو، کتنی چیزیں دیکھنی چاہیے؟ دو. ایک تو مسلمان ہو، وہ تو ہے ہی ہے نا. اس کے بعد نمبر ایک قوی، جو کام کروانا ہے اس کی صلاحیت رکھتا ہو، جس جاب پہ رکھنا ہے اس جاب کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، اس کام کا ہنر جانتا ہو. نمبر دو الامین، امانت دار ہو. آج کل کیا ہے، جو امانت دار ہیں انہیں کام کرنا نہیں آتا، جنہیں کام کرنا آتا ہے وہ خیانت کرنے والے، لوٹنے والے، کرپشن کرنے والے، رشوت لینے والے. تو بہرحال یہ بڑی اہم معلومات جو ہمیں ملی ہیں. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیں بڑا گمراہ کر دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں وزیر اعظم غلط ہے. کیوں؟ اس نے جناب اپنے بیٹے کو یہ عہدہ دے دیا، بیٹی کو یہ دے دیا، فلاں کو یہ دے دیا، فلاں کو یہ دے دیا. حتیٰ کہ کہتے ہیں مسجد کے مولوی صاحب نے کیا کیا ہوا ہے، نائب خطیب بھی اپنے بیٹے کو بنا لیا ہے. ان کے رشتے دار کو عہدہ دینا مسئلہ بن چکا ہے. شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ معیار ہے کیا، صلاحیت رکھتا ہو اور امانت دار ہو. رشتے دار ہونا جرم، رشتے دار ہونا جرم نہیں ہے. اگر کسی خلیفہ نے اپنے رشتے داروں کو گوندل بنایا ہے تو کوئی جرم نہیں کیا. رشتے دار کو حکومت دینا کوئی جرم نہیں ہے. بلکہ اگر آپ میرے جیسے کسی فقیر کو عہدہ دیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے سگے بھائی کو اپنے متحد بنا لوں، اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے تو. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے اوپر آرڈر چلا سکتا ہوں، سختی بھی کر سکتا ہوں. آپ کو میں نے اپنا نائب بنایا، سختی کی تو آپ نے مجھے آنکھیں دکھانی ہے اور سمجھائی کہ نہیں آئی، اس لیے یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس کے بعد سورہ قصص کی آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. میرے بھائی دھیان سے، عقیدہ عقیدہ عقیدہ. مشکل کشا کون؟ ایک اللہ. حاجت روا کون؟ ایک اللہ. غوث اعظم کون؟ ایک اللہ. داتا کون؟ ایک اللہ.
انبیاء کرام علیہم السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم. ہم الحمدللہ تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن مشکل کشا حاجت روا کر رہا ہے. اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے. آئیے ایک آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لا تہدی، اے اللہ کے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا، جس کو آپ چاہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ نے بتا دیا ہدایت کے مالک آپ نہیں. ہدایت کا مالک کون ہے؟ اچھا، تو ایک اور جگہ پہ تو اللہ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے اللہ کے نبی ہدایت آپ بھی دیتے ہیں. لو جی، قرآن میں ایک جگہ آ گیا کہ اللہ کے نبی ہدایت دیتے ہیں، ایک جگہ آ گیا ہدایت نہیں دے سکتے. اب کون سی آیت ماننی ہے؟ دونوں ماننی ہے. ہدایت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، دونوں چل جائیں گی. جی ہاں، ذرا دھیان سے جہاں کبھی محسوس ہو کہ قرآن کی دو ایتوں میں ٹکراؤ ہے، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ہماری عقل کی کمی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہماری عقل کی. ایسے ہی قرآن میں اور صحیح حدیث میں، قرآن میں بخاری شریف کی حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. جہاں کہیں ٹکراؤ محسوس ہو وہاں ہماری اپنی عقل کی کمی اور کمزوری ہے. تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. بولیے ذرا، ہدایت ایک ہے راستہ دکھا دینا. کیا کرنا؟ کہ مسجد محمد رسول اللہ سڑک کے اوپر ہی ہے، پہلے شادی حال تھا، آپ سڑک کے اوپر جائیں گے تو سڑک کی اس سائڈ پہ ہے، یہ بھی ایک ہدایت اور رہنمائی ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو راستہ پوچھ رہا ہے نا اس کو بٹھائیں اپنی گاڑی میں اور لا کر مسجد کے اندر داخل کر دیں، یہ بھی ہدایت ہے. سب لگی ہے. تو ایک ہے اللہ کے نبی کا بتانا کہ توحید کو قبول کر لو جنت میں جاؤ گے، جادو کو ترک کر دو جہنم سے بچ جاؤ گے، شرک سے بعد آ جاؤ جہنم سے بچ جاؤ گے، یہ رہنمائی، یہ بھی ہدایت ہے. اور ایک ہے دل میں ایمان کو قبول کرنے کی توفیق دے دینا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ابتدائی ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں ہے، علماء کے ہاتھ میں ہے، لیکن دل میں ہدایت کو داخل کر دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دلوں میں ہدایت کو داخل کرنے والا کون؟ ایک. تو نبی علیہ السلام پھر مشکل کشا اپنے سگے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھا سکے کوشش کے باوجود، اور یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یہ کلمہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں، یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہمارے اوپر آسمانوں سے سونے کی بارش ہو اور کافر بھوکے مر جائیں. کافر کیا مر جائیں؟ وہ بھوکے مر جائیں اور ہمارے اوپر آسمانوں سے کیا نازل ہو؟ اللہ نے کہا نہیں، میرا اصول ایسا نہیں ہے، میرا اصول ایسا، میرا نظام ایسا، میرا قانون ایسا نہیں ہے. میرا قانون یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا ہوں، میں اس کو آزماؤں گا، اس کو مصیبتوں میں مبتلا کروں گا، پریشانیوں میں مبتلا کروں گا، پھر دیکھوں گا کون پکا رہتا ہے کون کچا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، بڑی بڑی مشکلات میں مبتلا کیا تاکہ پتہ چل جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو میرے بھائی اللہ کا طریقہ ہے. اس لیے اگر نمازیں پڑھنے کے باوجود، توحید پہ ہونے کے باوجود، گناہوں سے بچنے کے باوجود مصیبتیں آئیں تو پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا صبر آزما رہا ہے. جب آپ صبر کریں گے تو آپ اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جنت میں جانے کے اسباب کو مضبوط کر رہا ہو، جہنم سے آپ کو دور کر رہا ہو ان مسائل کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس آخری اشرے میں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.